اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورۃ فاتح کے بہت کافی نام ہیں. جنہوں نے بیضاوی پڑھی ہے انہوں نے بیضاوی کی ابتدا کے اندر بھی دیکھا ہے. امام بیضاوی نے بھی کئی نام لکھے ہیں. شافیہ ہے، کافیہ ہے، شفا ہے، یہ کئی قسم کی چیزیں ہیں، اس کے نام ہیں. امام راضی نے اپنی تفسیر میں 32 نام کے قریب لکھے ہیں اس سورت کے. بہرحال مجھے اس وقت ان ناموں سے کوئی بحث نہیں ہے. ہم ایک ہی نام پر بحث کریں گے. اس سورت کا نام ہے ام القرآن. ام القرآن قرآن پاک کی ماں. جس طرح ماں سے سارے بچے نکلتے ہیں اور ساری ماں بچوں کے لیے منبع ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ سارے قرآن پاک کے لیے منبع کی حیثیت میں ہے. سارا قرآن پاک سورۃ فاتحہ سے نکلے گا، ایسے طریقے سے جس کے منبع سے ساری چیزیں نکلا کرتی ہیں، چشمہ ہوتا ہے. یوں ہی سمجھیے یہ قرآن پاک کے لیے سورۃ فاتحہ ایک ماں اور منبع کی حیثیت میں ہے. اس کی کئی تقریریں ہیں. ایک تقریر حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی ہمارے استاد شیخ الاسلام کی بھی ہے، اور ایک اس تقریر میرے شیخ حضرت مولانا حسین علی صاحب مرحوم مغفور کی ہے. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے تو یہ فرمایا تھا کہ قرآن پاک کی جس صورت میں یا پاروں میں دیکھیں گے آپ، ہر ایک صورت میں قریب قریب ہر ایک صفحے میں 6 مضامین میں سے کوئی نہ کوئی مضمون ضرور بیان ہو رہا ہوگا. یا اللہ کی توحید، یا رسالت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا باقی انبیاء علیہ السلام کا ذکر. توحید 1، انبیاء کے رسالت کا ذکر 2، احکام 3، قیامت 4، پھر اس کے بعد ماننے والی جماعت کا ذکر اور نہ ماننے والی جماعت کا ذکر. خیال میں آیا؟ پھر ملاحظہ کیجیے. توحید 1، رسالت 2، احکام 3، قیامت 4، ماننے والی جماعت کا ذکر اور نہ ماننے والی جماعت کا ذکر. خیال میں آیا ہے؟ 6 چیزیں ہیں. کسی مقام کو قرآن پاک کو آپ نکالیں گے، کوئی سوا قرآن پاک آپ دیکھیں گے، ہر صفحے میں یا توحید آ رہی ہے، یا وہاں رسالت کا ذکر ہو رہا ہے انبیاء کا یا حضور کا، یا احکام بیان ہو رہے ہیں، یا قیامت کا ذکر چلا ہوا ہے، یا ماننے والی جماعت کا ذکر ہو رہا ہے، یا نہ ماننے والی جماعت کے حالات بیان ہو رہے ہیں. جس صفحے میں آپ دیکھیں گے 12 ان 6 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز آپ یوں دیکھیں گے. اب دیکھیے یہاں بھی وہی ہے. سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ ساری گرا ہے خدا کی توحید. یعنی خدا کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ میں ہے، کسی مخلوق میں نہیں ہے. آخر میں نیز مالک یوم الدین میں قیامت ہے. یقینی بات یہ سمجھ آ رہی، بات کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم میں یا ایاک نعبد میں دونوں جگہوں میں احکام ہیں. جو عبادت کے سارے جو کی شریعت میں آپ کام کر رہے ہیں، یہ عبادت کی ہے، یہ احکام ہے. صراط مستقیم ساری شریعت جو ہے مطہرہ، یہ سب شریعت کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. یہ احکام ہی تو ہیں. وہ ہے کہ توحید بھی آ گئی، رسالت صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہو چکا ہے. سب سے پہلی جماعت جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ کون؟ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے. چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا سورت نساء پارہ
5واں سورۃ نساء پارہ 5واں صفحہ 122 اور 123 122 123 میاتن اسنان و عشرون یہ کہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے یا کر رہے ہیں، اللہ ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن کے پر اللہ کے انعامات ہو چکے ہیں۔ وہ جن پر اللہ کے انعامات ہو چکے ہیں وہ کون ہیں؟ نبیین ایک جماعت، صدیقین کی دوسری جماعت، شہداء کی تیسری جماعت، صالحین کی۔ اب اصل دیکھیے تو ایک ہی جماعت ہے نبیین کی، باقی پچھلی جماعتیں یہ وہ ہیں جو انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ صدیق ہے تب، شہید ہے تب، صالحین ہے تب، یہ سب ہوئی ہیں۔ تو وہ اصل جماعت انبیاء کی ہے۔ باقی جماعتوں پر انعامات تب ہوتے ہیں جب انبیاء کے نقش قدم پر ہوتے ہیں۔ تو وہ کہ صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت توحید بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی، احکام بھی آ گئے، قیامت بھی آ گئی، ماننے والوں کے حالات اور نہ ماننے والے کے۔ اسی صراط الذین انعمت علیہم میں ماننے والوں کا بھی اشارہ ہو گیا، اور مغضوب علیہم اور ضالین میں نہ ماننے والوں کے لیے اشارہ ہو گیا۔ تو مراد میری کیا ہے؟ وہی جتنا میں نے کہا تھا کہ 6 قسمیں ہوں گی قرآن پاک کی، ہر سورت کے ہر اندر صفحے میں جہاں آگے آ رہا ہے قرآن پاک، انہی 6 قسموں کو آپ سورۃ فاتحہ میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک تقریر آسان جیسی میرے شیخ حضرت مولانا حسن علی صاحب کی جو تقریر ہے وہ اب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تفسیر مواہب الرحمان میں اس کو لیا ہے، اور آپ لوگوں نے تلویب پڑھی ہے، توضیح تلویب کے اندر بھی کچھ اشارہ کیا ہے، لیکن وہ اپنا انداز ہے، یہ بالکل اور انداز ہوگا۔ وہاں جاتا ہے حمد علی اولا و ثانیہ، اس پر بحث کر رہا ہے، تلویب والا بھی توضیح والے بھی کچھ کر رہا ہے، اس کا انداز اور ہے، بارہ ہمارا انداز اور ہوگا، سمجھ گئے؟ اب دیکھیے میری شیخ کی ایک تقریر یہ تھی کہ قرآن پاک کے حصے ہیں، ہر حصے کو قرآن پاک نے شروع کیا الحمدللہ کے ساتھ۔ قرآن پاک کے حصے ہیں، ہر حصے کو قرآن پاک نے شروع کیا الحمدللہ کے ساتھ۔ خود ہی الحمدللہ کا آنا ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں سے حصہ شروع ہو رہا ہے، اور چند ہی صورتیں ہیں جن صورتوں کی ابتدا میں الحمدللہ کا لفظ آیا ہے۔ قرآن پاک میں چند صورتیں ہیں جن صورتوں کو الحمدللہ کے ساتھ شروع کیا گیا ہے، اسی سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اس سے جدا جدا ہو رہے ہیں۔ مثلا ایک یہ واقعہ ہے، یہاں دیکھا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے سورت۔ اب آگے دیکھیے، نکالتے جائیے، سورت انعام پارہ 7واں صفحہ 177 میاتن سبات و سبعون، میاتن سبات و سبعون۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ دیکھ لیا ہوگا اس سورت انعام سے پہلے کوئی سورت نہیں، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، ان صورتوں کی کسی صورت ابتدا میں الحمدللہ کا لفظ نہیں ہے۔ حافظ صاحب اور خوب جانتے ہیں یہ دوسری جگہ ہے جہاں الحمدللہ کا لفظ آیا ہے۔ تو گوئے کہ فاتح سے لے کر انعام تک ایک حصہ ہو گیا۔ اب چلیے انعام سے لے کر سورت کا 15واں پارہ، سورت کا 15 پارہ 408 صفحہ، 408 صفحہ سلو 400
व समानिया, अरबोमियत व समानिया, समझ गए 408 सफा देखा है। उसमें आगे देखिए मुलाज़ा करें आप, वहां फिर शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिल किताबा व लम यजअल लहू इवजा। यहां कोई बहस नहीं कर रहा क्या मजमून है क्या नहीं, वो है कि वहां अब शक देखिए, वहां से पूछ सकते हैं कि अनाम से लेकर दरमियान में कोई सूरत नहीं जिसको शुरू किया गया किसके साथ, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ है। अनाम के बाद आराफ, अनफाल, तौबा, यूनस, हूद, यूसुफ, राद, हिजर, नहल, इब्राहीम, नहल, बनी इस्राइल, इन सारी सूरत में कोई एक सूरत भी नहीं जिसकी इब्तिदा में अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ आया हो। ये आगे दूसरा मकाम है, बल्कि तीसरा मकाम है जहां अल्हम्दुलिल्लाह के साथ ये सूरत शुरू हो रही है। कितने हो गए अब तक? इससे बन गए 2, फातिहा से लेकर अनाम तक, अनाम से लेकर सूरत काफ तक। अब यहां से चलिए सूरत सबा और फातिहा जो 22वीं पारे में है, ये सभा 595 है। खमसोमियत व खमसतुवतिसून देखा है। ये अब तो चीज आ गई है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वल हम्दु फिल आखिरा वल हकीमुल हबीब। ये अब तो चीज है। इससे खुद बहुत आपकी तमीज ने फैसला कर लिया होगा कि सूरत काफ से लेकर सूरत सबा तक ये और हिस्सा आया है। तो अब काफ सबा से लेकर बिल्कुल आखिर तक आखिर कुरान पाक तक एक हिस्सा और हो जाएगा। तो 3 4 से बन गए ना। फातिहा से लेकर अनाम तक, अनाम से लेकर काफ तक, काफ से लेकर सबा तक, सबा से लेकर आखिर तक, वो कि 4 जगह के एतबार से 4 हिस्से खुद कुरान पाक के मालूम हो रहे हैं। एक बात शिकार रहेगा, सूरत सबा के बाद मुत्तसिल आ रही है सूरत फातिहा, समझ गए? ये सूरत फातिहा की इब्तिदा के फिर आता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फातिर समावाति वल, देखा आगे आ रहा है 603 सफ़े पर सित्तुमियत व सलासा, सित्तुमियत व सलासा 603 सफ़े में फिर आता अल्हम्दुलिल्लाह आता है। ख्याल में आया? ये इरादा बात है कि सबा के अंदर इब्तिदा में अल्हम्दुलिल्लाह है, उसके साथ मुत्तसिल एक और सूरत है फातिहा, उसकी इब्तिदा में अल्हम्दुलिल्लाह है। इसकी वजह अनकरीब मैं आपके सामने बयान कर दूंगा, समझ गए? अब आप देखिए 12 इतना आपकी ज़हन में से नशीर हो चुका है कि ये चंद मकामात हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जिन सूरत में आया है। यहां से मालूम होता है कि ये हिस्से कितने कुरान पाक के 4 हैं। अब देखिए हर एक हिस्से में मजमून क्या है, ये आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको पूरी तफसील के साथ मालूम हो जाएगा। आपका ज़हन खुद फैसला करता जाएगा। क्या जब आप पढ़ेंगे, फिलहाल तो आपको यूं समझिए कि मेरी बात तो कुछ मान लेना पड़ेगा, जो चीज आगे आती है इस बिना पर आपने पढ़ी तो है नहीं। कुरान पाक के पहले हिस्से में जोर इस मजमून पर जा रहा है, जोर है, बाकी मज़ामीन भी हैं, लेकिन इस मौजू पर बड़ा जोर है कि निज़ाम आलम की ज़र्रे ज़र्रे कायनात को और इंसान तेरी जात को भी, बाकी ज़र्रे ज़र्रे कायनात को एक अल्लाह ही पैदा करने वाला, उसी ने पैदा किया, किसी दूसरे ने पैदा, समझ गए? ये है बात। इंसान तुझे भी और बाकी ज़र्रे ज़र्रे कायनात को अल्लाह ही ने पैदा किया है, वही पैदा करने वाला है, कोई उसके सिवा दूसरा पैदा करने वाला नहीं है। ये मजमून है ज्यादा तौर पर। बाकी मज़ामीन भी हैं, मैंने कह दिया था आपको, जहां आपको मैंने मुकदमात बयान कर रहा था कि कुरान पाक की तौहीद का मजमून भी अजीब होता है। एक की पर जोर होता है, बाकी मज़ामीन के साथ साथ होते हैं। कहता है कुरान पाक तो यही है। सूरत मायदा, सूरत अनआम से लेकर सूरत काफ तक ये दूसरा हिस्सा चल रहा है। दूसरे हिस्से में कुरान पाक एक और मजमून पर बयान देगा, जोर देगा।
یہ کہ پیدا کرنے کے بعد اس چیز کو اپنی حد تک پہنچانا، اس چیز کو اپنی حد تک پہنچانا، یعنی ایسی طریقے سے اس کی حاجتیں ضرورتیں پوری کرتے جانا تاکہ وہ اپنے مقام تک صحیح حد تک پہنچ جائے۔ وہ کہ یہ بھی اللہ کہتا ہے میرے ہی خاصہ ہے، میری ہی طاقت ہے، میرے ہی کارنامہ، کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ اب چیز کو اس حد تک پہنچانا ہے، یعنی جو اس کی حد ہے اس کی ضرورتیں حاجتیں پوری کر کے کرتے کرتے اس مقام تک پہنچاؤ جس حد تک اس کو پہنچانا ہے۔ یہ خدا کہتا ہے یہ میرا ہی کام ہے، کسی دوسرے کا۔ دوسری تعبیر یوں کر لیجیے، پیدا کرنے کے بعد پالنا، تربیت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری قدرت میں ہے، کسی دوسرے کے قبضے میں نہیں ہے۔ کتنے ہو گئے؟ دو۔ پیدا کرنا ایک، پیدا کرنے کے بعد پالنا، یعنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اس کو اس مقام تک پہنچانا، یہ بھی اللہ کے اختیار میں، کسی دوسرے کے قبضے میں۔ کتنے ہو گئے؟ دو۔ سورۃ انعام کے لے کر کاف تک آ گیا، اب کاف سے لے کر سورۃ سبا تک، کاف سے لے کر سبا تک اس پر زور دیا گیا ہے کہ جب پہنچ جاتا اپنی حد تک اس کے پھر سارے حالات، اس کی صحت، اس کی مرض، اس کی مصیبتیں، اس کی خوشیاں، غمیاں، ساری حاجات اور حالات خدا کہتا ہے میرے قبضے میں ہے، اور میں نے کسی کے حوالے اس کے حالات کو نہیں کیا، میرے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی دوسرے کے حوالے نہیں کیا۔ سمجھ گئے؟ کئی لوگ بنا رکھے نا 40 ابدال ہیں، کوئی کتب بنا رکھے ہیں، کوئی 40 ابدال بنا رکھے ہیں۔ لوگ بناتے 1 یونٹ، انہوں نے خدا کی 1 یونٹ کو بھی تقسیم کر کے 40 یونٹوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کہتے جی 40 یونٹیں ہیں، ہر یونٹ میں ایک ایک ابدال بنا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کے حوالے ہے سارے اس علاقے کی مصیبتیں، نفع نقصان برکت وغیرہ اس کے قبضے میں ہوتا ہے۔ پھر وہ جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، جس کو چاہیں مال دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، یہ سارے قبضہ اس ابدال کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ پھر آج کل تم لوگوں کو معلوم نہیں، یہ مشرکین کا عجیب ڈھنگ ہوتا ہے۔ یہ پھر کہتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں 40 ابدال ہوتے ہیں حضرت، پتا ہے، پھر سناتے اس قسم کی ضعیف حدیث سے موضوع روایت بنا کر لوگوں کے دلوں مائل کرتے ہیں۔ اچھا 40 ابدال ہوتے کہ ہاں، ان کے اختیار میں ہوتا ہے اس علاقے کے ساری بارشیں بھی، برسانا، مصیبتیں ہٹانا، برکتیں دینا، سب ان کے اختیار میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ تم اس علاقے کے مختار ہو، جس کو چاہو دو نہ دو، بارش کرو نہ کرو۔ پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں پتہ کیجیے، ہاں کہتے ہیں آج سے پتہ ہے کون ابدال ہے، خود ہی پوچھتے ہیں کہ نہیں یہ پتہ تو کوئی نہیں۔ کہتے ہیں آج کل ہمارے حضرت صاحب جو یہ ابدال ہے نا، یہ آگے ایک اور مقدمے کے ساتھ دوسرا مقدمہ ملا لیتے ہیں۔ پہلا مقدمہ بٹھاتے ہیں صحیح حدیث کا، 40 ابدال والی حدیث سناتے ہیں تاکہ ذہن آ جا، ہاں کوئی ہوتے ہیں ابدال جس کے حوالے سب کو نظام کر دیا جاتا ہے۔ پھر پوچھتے پتہ ہے کون ہے، وہ کون ابدال ہے کہ نہیں جی بادشاہ ہمارے حضرت صاحب جو ہے یہ ابدال ہے نا، کہ اچھا یہاں پنڈی کے اندر بھی کئی ابدال ہے، کبھی گولیل بن جاتے، کبھی آج کل یہاں دیول والا ایک پتن ڈال ہے، یہ ڈال ہے، بہرحال کچھ تو لوگ اس کو کہتے ہیں ابدال بن جاتے ہیں۔ اب ڈال بن جاتے ہیں، ان کے حوالے ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک یہ بھی مسئلہ بیان کرے گا کہ آیا اللہ تعالیٰ نے یہ نظام واقعی کسی کے حوالے کیا ہے یا خود ہی نظام سارے حالات اپنے قبضے میں، تیسری درجے میں جا کر اور تیسرے حصے میں جا کر قرآن پر بحث کرے گا۔ سارے نظام اپنے قبضے میں ہے، نظام اپنے کسی کے حوالے، یعنی وہ ابدال والی بات اٹھائے گا دنیا سے۔ بہرحال کیا میں نے کہا، پہلا مسئلہ کیا تھا، پیدا کرنے والا، دوسرے میں کیا تھا اختصار کرا پالنے والا، تیسرے میں کیا تھا سارے نظام کو چلانے والا جو کسی کے حوالے نے کیا ہو۔ کیا ہو ختم دنیا، دنیا ہے کیا؟ دنیا اسی چیز کا نام ہے، پیدا ہونا ہے، پھر پلنا ہے، پلنے کے بعد دنیا میں رہنا ہے، پھر دن دنیا سے جانا ہے۔ چوتھے حصے میں جہاں قرآن پاک میں اور مضامین ہوں گے وہاں چوتھے حصے میں اس مضمون پر زیادہ زور ہوگا، لیکن آخر جا کر اس دنیا سے جانے کے بعد بھی سارے تیرے حالات اے انسان خدا کی قبضے میں ہوں گے۔
وہاں کوئی تیرے لیے مالک نہیں ہو سکے گا کہ جو چاہے وہاں کروا دے تیرے لیے، وہاں بھی کوئی نہیں۔ مالک مراد کیا ہے؟ بچپن سے، پیدائش سے لے کر قیامت کے آخر دم تک سب تیرے خدا کے قبضے میں تیرے حالات ہیں، کسی مخلوق میں، کسی کے اختیار میں۔ سمجھ گیا بات میری؟ اب تک یہ ہمارا کیا ہوئی ہے؟ 4 حصے، ہر حصے میں ایک ایک مضمون۔ پہلے حصے میں پیدائش، دوسرے میں تربیت، تیسرے میں نظام کا چلانا، کسی کے حوالے نہ کرنا، چوتھے میں کیا مقصد، یعنی مرنے کے بعد تاخیر حالات تک سب خدا کے اختیار میں ہوگا، کسی اور کو کوئی مالک وہاں تیرے لیے نہیں ہوگا۔ 4 ہو گئے 4 حصے ہوئے۔ یہ جب آپ پڑھیں گے قرآن پاک کو دیکھتے جائیں گے، آپ کے ذہن کے سامنے آتا جائے گا واقعہ میں قرآن کس طرح زور دے رہا ہے۔ یہ میرا مقصد نہیں ہے کہیں غلط فہمی نہ ہو کہ پہلے حصے میں اور مضمون نہیں آئیں گے، نہیں، یہ مضمون کا زور ہوگا، باقی بھی آئیں گے، حال کا دوسرے مضمون پر زور ہوگا، باقی بھی آئیں گے، یوں ہی ہوگا اس حصے میں۔ اب سورۃ فاتحہ میں دیکھیے، سورۃ فاتحہ میں پہلا الحمدللہ 1، رب العالمین 2، الرحمن الرحیم 3، مالک یوم الدین 4۔ 4 حصے ہیں، 4 حصوں کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ الحمدللہ بول کر اللہ مراد اس کے وصف مشہور، جسے پڑھا جامی وغیرہ میں کافی میں، لکل فرعون موسیٰ لکل مبتل محق کہتے ہو کتابوں میں، یہاں بھی بول کر اللہ مراد کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ اللہ سے مراد کیا ہے؟ خالق۔ اور یہ خالق ایسی صفت ہے جو قرآن پاک میں تم نے دیکھنی آیات کو کہ مشرکین مکہ خدا کو خالق جھٹ مانگتے تھے۔ آتا نہ پڑھا ہے تم نے من خلق السماوات والارض؟ اگر آپ ان سے پوچھے جواب یہی دیں گے لیقولن اللہ ہے، یعنی خالق اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں سمجھتے تھے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یقولن اللہ، کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ کی وصف مشہور، مشرکین عرب کے ہاں بھی اللہ ہی تھے، خالق تھے۔ الحمدللہ 1، پیدا کرنے والا، پیدا کرنے کے بعد رب العالمین پالنے والا سارے جہانوں کا، 2، الرحمن الرحیم بخشی مہربانیاں کرنے والا، سارے نظام عالم پر اپنی رحمت کی ایک چادر بچھا رکھی ہے۔ سچ پوچھو تو کافروں پر بھی مہربانی کر رہا ہے، ورنہ ان کو روزی جو دے رہا ہے اس کی مہربانی نہیں ہے۔ یہ تو تم نے بھی پڑھا ہے، ایک رحمت عامہ ہے، ایک خاصہ ہے، یعنی عامہ یہ کہ اس میں مومن کافر سب کو کیا شامل ہے، خاصہ کیا خاص اپنے ماننے والوں پر ہے۔ بہرحال پہلی میں کیا خالقیت، دوسری میں کیا ربوبیت، تیسری میں کیا نظام کی چلانے اس کی مہربانیاں، چوتھا کیا مالک یوم الدین، مالک دن جزا کا۔ تو 4 ہی حصے تھے اور 4 ہی حصوں کے لیے سورۃ فاتحہ میں اشارہ، تو گویا کہ ام القرآن اور قرآن میں سے یہ مطلب نکل رہے ہیں فاتحہ سے۔ آگے سورۃ فاتحہ کے بعد جب بسم اللہ میں آ جاؤ ہے، اس میں دیکھیے ان 4 حصوں میں سے 2 کو لیا گیا ہے صراحتاً اور 2 کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اللہ بھی لیا گیا ہے اور رحمان بھی لیا گیا ہے، بیچ میں ربوبیت کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ جب پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور بخشش اور مہربانی بھی وہی کر رہا ہے، تو بیچ میں پالنے والا کوئی دوسرا تو نہیں ہو سکتا، پالنے والا بھی، بلکہ پالنے میں اس کی مہربانی کا ایک اثر ہے، وہی مہربانی کرتا ہے تبھی پلتا ہے، ورنہ کب ہو سکتا ہے؟ وہ کہ فاتحہ کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد بسم اللہ میں 2 کو تو صراحتاً بیان کیا گیا ہے اور باقی درمیان میں تیسرے کو اشارتاً ضمن لایا گیا ہے۔ ہاں مقصد قیامت والے کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ جب دنیا میں تیرے لیے ایک اللہ کی ذات ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور پالنے والا بھی وہی ہے، ضمن معلوم ہوتا ہے، صراحت معلوم کہ اس کی بخشی مہربانی کے سوا کوئی کام بھی نہیں ہے، پھر آگے جا کر تو خود ہی موت کے بعد اسی کا قبضہ ہوگا، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور سمجھیے،
حضرت ابن عباس نے روایت کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، حاضر میں بھی ہے اور باقی مفسرین بھی لکھتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ حَوَامِي، لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ حَوَامِي، ہر ایک چیز کا خلاصہ ہے اور سارے قرآن پاک کا خلاصہ کس میں ہے؟ حامیموں میں۔ ہر ایک چیز کا مغز اور خلاصہ ہے، سارے قرآن پاک کا خلاصہ کس میں؟ حامیموں میں ہے۔ سمجھ گئے؟ وہ ہے کہ حامیمیں آ رہی ہیں ساتھ، حامیم مومن سے لے کر حامیم احقاف تک، وہ سارے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ اب ان حامیموں کا مبدا، یعنی ان حامیموں کا مبدا پہلی سورت چلتی ہے، حامی میں سورت زمر ہے، سورت زمر۔ اب سورت زمر بھی نکالیں آپ اور حامیموں کا موضوع بھی دیکھیے، نکالیے سورت زمر پارہ 23واں، یہ ہے جی صفحہ 635، 635 600 35 ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ دیکھا اتارا ہوا حکم نامہ، الکتاب سے مراد حکم نامہ ہے۔ ابھی میں شروع نہیں پڑھا رہا، میں ویسے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اتارا ہوا حکم نامہ بڑے بادشاہ سے جو بڑے ہی غالب ہے، بہت بڑی حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے نازل کر دیا تیری طرف کتاب اپنی کتاب کو میری پیغمبر نازل کیا بالحق، حق ظاہر کرنے کے لیے۔ یہ صورت میں کیا مقصد کیا ہے، کیوں یہ صورت آئی؟ یہ ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، پس عبادت کر اللہ کی، عبادت کر اللہ کی، مخلصا لہ الدین، خالص اس کے لیے ہو عبادت ہے۔ اب بات سمجھیے، یہ فاعبد اللہ کا لفظ میں مشرکین بھی آ گئے، یہودی نصارہ بھی آ گئے۔ کیوں؟ مکے کے مشرک بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، خدا کے آگے خدا کے گھر کا طواف کرتے تھے، خدا کے آگے رویا کرتے تھے، ہیں جو بھی ان کے اپنے باپ دادے سے رسومات ملی ہوئی تھی وہ کر رہے تھے۔ عبادت اللہ کی یہودی بھی کر رہا تھا، عبادت اللہ کے نصارہ بھی کر رہے تھے، جو بھی ان کا طریقہ تھا۔ اسلام نے آ کر نرالی بات کہی ہے، اللہ کی عبادت کر، کیسی؟ اس ہی کی عبادت ہو، غیروں کی عبادت ہو، مخلصا لہ الدین، یعنی خالص اللہ کی عبادت ہو، غیروں کی عبادت ہو۔ آپ سمجھے بات؟ نہیں سمجھے؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، عبادت اللہ کی ایسی ہو، اسی ہی کی عبادت ہو، غیروں کی عبادت ہو۔ دین آئے عبادت کے ساتھ، عبادت ہے دین جس کے ساتھ آتا جائے گا مانا ہوتا جائے گا۔ اب دیکھیے آگے نکالیے، اس کو دیکھ لیا ہے، اگلی سورہ نکالو، حامی مومن، یہ زمر ہے، اس کے آگے آ رہی ہے حامی مومن، صفحہ 649، 649 600 و 49 دوسری سطر دیکھیے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، پکارو اللہ کو۔ دیکھا فرق دیکھا ہے،
وہاں مفرد جمع کا فرق ہے بس. وہاں کیا کہا فاعبد اللہ, یہاں کیا کہا فادع اللہ. نہیں سمجھے؟ وہاں بھی کہا مخلص لہ الدین, یہاں کا مخلصین لہ الدین. بات ایک ہی ہے, صرف واحد اور جمع کا فرق ہے. وہاں کا اللہ ہی کی عبادت کرو, یہاں کیا کہا اللہ ہی کو پکارو حاجتوں میں. وہاں کا عبادت اللہ کی ہو, غیروں کی عبادت نہ ہو. یہاں کہا اللہ ہی کو پکارو, غیروں کو نہ پکارو. سمجھا بات میری کہ نہیں سمجھے؟ خیال میں آیا ہے؟ وہاں کہا اللہ ہی کی عبادت کرو, غیروں کی عبادت نہ ہو. یہاں کا اللہ ہی کو پکار رہا جائے حاجتوں میں, غیروں کو پکارا نہ جائے. اب دیکھیے فاتحہ دیکھیے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھا ایاک نعبد, یہ زمر و ردا آ گیا ہے. زمر میں کیا تھا فاعبد اللہ مخلص لہ الدین کہا, اور یہاں کیا کہا فاعبد اللہ کے بعد کیا کہا یہاں کیا کہا ایاک نعبد. تقدیم حق و تاخیر فائدہ دیتی کس کا حسر کا, یعنی تیری ہی عبادت کریں گے ہم, تیری ہی عبادت کریں گے, غیروں کی عبادت نہ کریں گے. وہاں اللہ ہی کی عبادت کی, غیروں کی عبادت نہ کر. آگے حامی مومن میں کیا تھا فادع اللہ مخلصین لہ الدین, یعنی اللہ ہی کو پکارو, غیروں کو نہ پکارو. یہاں کا کہا ایاک نستعین, ایاک کو مقدم کیا نستعین سے, انہاں کی یا اللہ اپنی حاجتوں میں تجھ ہی سے مراد مانگے کہ غیروں سے امداد ہو. وہی ہے نا وہ کہ جو زمر میں اور حوامیم کا مقصد تھا اس کو قرآن پاک میں سورۃ فاتحہ میں تو کیا ہوا, وہی جو قرآن پاک کا مغز تھا اور خلاصہ تھا وہ سورۃ فاتحہ میں اللہ نے ذکر کر دیا ہے. یہی سارے قرآن کا مقصد ہے, یہی حامیموں کا خلاصہ ہے جو اللہ نے سورۃ فاتحہ میں بیان کر دیا ہے. اب اس کے بعد آ جاؤ وہ کہ سارا قرآن فاتحہ میں آگے کیا یہ دینا, یہ تو دعا ہے, اصل مقصد پورا ہو گیا ہے. سمجھ گئے؟ فاتحہ کا مقصد پورا ہو گیا ہے. اہدنا دعا ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سب دعا ہے, یہ تو دعا ہو رہی ہے. البتہ اہدنا میں دعا میں دو لفظ ہیں, وہ بھی اس کے بارے میں کہہ دوں گا بعد میں. فی الحال اتنا سمجھ لیجیے, فاتحہ یہاں تک مرکز کہوں, محور کہوں, دعویٰ کہوں, موضوع کہوں. موضوع فاتحہ کے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک, یہ موضوع تھا. ویسے آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا کہ فاتحہ ام القرآن بھی ہے, سارے قرآن پاک کے مضامین کو فاتحہ میں رکھ دیا گیا ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ جہاں آپ نے یہ سمجھا ہے. اب دیکھیے ساری فاتحہ بسم اللہ میں, ساری فاتحہ بسم اللہ میں جو میں نے کہہ دیا ہے وہ چار جو حصے تھے وہ اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اشارہ کچھ صراحتاً کوئی ضمناً بیان کر دیے گئے ہیں. اب دوسری آئیے جو یہ سورۃ زمر والی بات لے گئی تھی اور سورۃ حامی مومن والی بات بسم اللہ کے اندر بے جو ہے وہ مفسرین اور کچھ لکھیں گے. مترمتین کی حاشی کے اندر بھی مناوی لکھتے ہیں کہ بے کس کے لیے ہے, جو بھی بنائے. بہرحال میرے شیخ اس کو پسند فرمایا کرتے تھے بے استعانت کی ہے, بے استعانت کی ہے. اور جار مجرور کا متعلق مؤخر ہے, جار مجرور کا متعلق مؤخر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینوا, استعینوا سمجھ گئے؟ یعنی یوں کہو استعینوا ببسم اللہ لا بغیر اللہ. نہیں سمجھے؟ استعینوا ببسم اللہ لا بغیر اللہ, یعنی اللہ کے نام سے مدد مانگو, خدا کے نام کے ساتھ کسی غیر اللہ کے ساتھ مدد ہو. تو وہی ایاک نعبد و ایاک جو فاتحہ میں سورۃ زمر اور حامی مومن میں سارے قرآن پاک کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا, اسی خلاصے کے لیے بے اشارہ کر دیا گیا ہے. بے استعانت کی بھی یہ کہہ رہی ہے
مدد مانگو، مرادیں مانگو تو ایک اللہ سے مانگو، غیروں سے نہ مانگو۔ تو وہی بات جو سارے قرآن پاک کی فاتح میں مضمون آیا ہے، وہی مضمون آ کر اللہ نے بسم اللہ میں رکھ دیا ہے، اور بلکہ بسم اللہ سے اٹھا کر خدا نے بے اشارہ سچ پوچھ تو کوئی یہ کرے کہ سارے قرآن پاک کا مقصد اور خلاصہ اللہ نے بے اشارہ کر دیا تو کہہ سکتے ہو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو پہلے رکھی گئی ہے، یہی سارے قرآن پاک کی روح کو بیان کرا رہی ہے، لیکن ہم اس کو بھی کو بنائیں گے، بات کس کی ہے؟ استعارت کی ہے، متعلق مؤخر ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی ہم چاہیے تم لوگوں کو کہ اللہ کے نام سے امداد پکڑو، خدا کے سوا کسی غیر اللہ کے نام سے امداد ہو، بعض کہتے ہیں الساق کے لیے ہے، یعنی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ملصق بنانا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ مل، کسی اور کے ساتھ کسی ملاوٹ ہو، وہ ملانا بھی کیا ہے؟ یعنی حاجت روائی میں اور مشکل کشائی میں تیرے الساق اللہ کے ساتھ ہو، اور اس مقصد میں تیرے الساق کسی غیر کے ساتھ نہ ہو۔ سمجھے میری بات کو؟ گویا کہ قرآن پاک کے سارے مضامین فاتح میں رکھ دی گئے، فاتح کے مضامین کو بسم اللہ میں رکھ دی گئے، بسم اللہ کے بعد باب اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اب ایک وہ طریقہ ہے جو تمہارے تلوی کے اندر بھی کا ہے، حمد اول تصانی وغیرہ کو لکھتا ہے تلوی والا، لیکن وہاں یہ باتیں بالکل نہیں ہے تلوی میں، یہ اور چیز ہے۔ البتہ حضرت علی مرتضیٰ سے مواہب الرحمان والے نے اشارہ کیا ہے اور مکتوبات امام ربانی صاحب نے لکھے ہیں۔ اب دیکھیے آگے، یہاں تک تو فاتحہ کے مضمون ہو چکا ہے، آگے دیکھیے اگر تو سورۃ فاتحہ کے اندر اگر آپ غور کریں، ذرا بھی غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اصل سورۃ فاتحہ میں محور مسئلہ موضوع ہے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ کیوں؟ پہلے سے کیا ہے؟ یہ ایک طلع دلائل اوصاف اللہ کے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب غیبوبت ہے، یہ سب صفتوں کا اقرار ہو رہا ہے۔ اللہ میں یہ بھی صفت ہے، خالق بھی ہے، رب بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے۔ جب یہ صفتیں اللہ ہی میں ہیں تو پھر بندہ صاف کہتا ہے اللہ، یہ صرف جب تیری اندر میں خطاب کر کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مختصر وحانی کا بھی تم نے پڑھا ہے کہ یہ پہلے غیبوبت کے بعد خطاب ہے، پہلے غائب ہی غائب ہے، پھر ایاک کے ساتھ خطاب ہے، وہ کہ غیبوبت کے ساتھ بولتے بولتے پھر آخر مجبور ہو کر کے یا اللہ ان صفتوں والے ایاک، اب تو ہی ہے عبادت کا حقدار اور تو ہی ہے مراد مانگنے کا لائق اور دوسرا کوئی بھی۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جب یہ دعویٰ آ گیا موضوع اصلی، اب آگے دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ سمجھو میری بات کو، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، یہ ساری کیا دعا ہے؟ اب یا اللہ اس راستے پر مجھے تو پکا رکھ۔ اہدنا میں دو معنی ہیں، ایک معنی ہدایت رہنمائی کر، ٹھیک ہے نا، دکھلا جس کو تم اردو میں کہتے ہو دکھلا ہے۔ ایک تم عشر تعظیم میں یا مرداد ملا جلال میں وہ جھگڑے پڑے ہوں گے معتزلہ کے اور سن جماعت کے، ذرات علامہ یوسلو ہے کہ عبداللہ الموسلہ ہے، وہ جو گپے ہیں وہاں ہوں گی کہ متحدی بنفسی ہوگا مقبول ثانی کی طرف یا بواسطہ لام علاج کے ہوگا، وہ جھگڑے وہاں ہوں گے۔ ہمیں ان چیزوں سے بحث نہیں ہے یہاں۔ بالا جرا نمودر کرو عام، دکھلا ہمیں، شاہ عبد القادر صاحب نے ترجمہ کیا ہے چلا ہمیں، چلا، سمجھے میری بات کو، چلا ہمیں راہ پر جو راہ سیدھی ہے۔ یہ مراد کیا سمجھا؟ وہ ایک ہے دکھلانا، ایک ہے دکھلانے کی بات اس پر پھر چلانا، نہیں سمجھے؟ صرف ایک ہے دکھلانا، دکھلا یعنی صحیح راہ جو ہے سیدھی وہ دکھلا ہے، ایک ہے دکھلا چکا ہے، دکھلانے کی بات اس پر ہمیں چلان سے مراد کہ یا اللہ اس پر ہمیں استقامت بھی عطا فرما۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کا محتاج ہے، اس کی توفیق ہوگی تو صحیح راستہ ملے گا، ورنہ راستہ بھی صحیح نہیں مل سکتا۔
راستہ صحیح مل جائے تو ملنے کے بعد اس کی توفیق ہوگی تو اس راستے پر رہے گا، ورنہ راستے سے بھی ہٹ جائے گا. نہیں سمجھے؟ وہ کہ قدم قدم پر بندہ محتاج ہے. مولا صحیح راہ پر ہمیں چلا رکھ، پختہ رکھ، یہ بھی تیرے ہی کرم ہوگا، ورنہ تم دیکھو گے اب وہ تو کئی لوگ ہیں جو مشرک ہیں جن کو صحیح راستہ ہی نہیں ملا، اور بعضوں کو راستہ مل جاتا ہے، مصیبتوں میں تکلیفوں میں آتے ہیں اور لوگوں کے مصائب آتے ہیں، استقامت نہیں رہتی، پھر ہٹ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. ایسے بھی دیکھو، کئی دیکھے ہیں. بہرحال ایک واقعہ ہے، یہاں ایک 26 اسٹیشن ہے، میں اور قاضی شمس الدین سے بڑی مدت کی بات ہے. ایک بار مناظرہ ہوا تو ہم آئے، تو وہاں ایک پٹھان تھا، اس نے کہا جی مولوی صاحب میرے گاؤں میں آپ تقریر کریں. ہم نے کہا بہت اچھا، وہاں اس کے گاؤں میں ہم آئے تقریر کریں گے. بڑی مدت کی بات ہے. اس پٹھان نے کہا تقریر کرے. وہاں ایک مسجد تھی، مجھے کہنے لگا یہ پشتو کو سن لیتے ہیں، شاید تیری بات سنی میں نہیں جاؤں گا، تم صبح سویرے چلا جا نماز میں تو کائی سمجھ جائے تو تقریر کر. شاید پشتو، میری پشتو وہ تو ہے بھی نہیں کچھ اچھی، جتنی مجھے آتی تھی میں گیا. بس نماز ہو گئی کہ میں ممبر کے پاس کھڑے ہو کر بس پشتو میں تھوڑے سے کلمات ہی کہے زما رونو. یقین جانو میں رونو کیا کہہ رہا تھا. مجھے کہا بس کا زمو بھابیاں نہ ہوں میں مرزائی نہ ہوں تو سو کے میں ہم بھابی بھی نہیں ہے مرزائی بھی نہیں ہم. تو کون ہے؟ میں کہا میں ایک مسلمان آدمی ہوں. یقین جانیے میں نے کچھ بھی کہنے کا میں ایک لفظ نہیں سنتا، نکل جا مسجد سے. یا اللہ جی بامنا ہوا. پیشور کے بعد تقریر ہوئی قاضی صاحب کی، میری ایک مسجد میں گئے، وہ لوگ رائفل بھر کر لے آئے. قاضی صاحب پہلے کھڑے ہوئے تاکہ اس کے بعد پھر میری تقریر ہونے والی تھی. رائفل سیدھی کی کیا مسجد ہمارے باپ دادو کی ہے، ہم تقریر نہیں ہونے دیں. وہاں جو پٹھان تھا تقریر کروانے والا، اس نے کہا جی چلو نہ صحیح میرے مکان پر تقریر کریں. ہم اس کے مکان کے چھت پر چڑھ گئے، چرپائیاں بچھا لی، چند طلباء تھے واقع ہم تھے، ہم نے وہاں کھڑے کر تقریر کرنی شروع کر دی. کیونکہ قانون تب جرم نہیں تھا، ایک آدمی اپنے مکان میں جو مرضی چاہے کرے، جو مرضی چاہے کرے، جو مکان کی چھت پر جو مرضی چاہے کرے. ہم نے مکان کی چھت پر چڑھ کر تقریر کرنی شروع کی. وہ ہمیں کہتا ہے دیکھو جی یہ ملا ہے، ایک بڑی نے اشارہ کیا، یہ راستہ توحید کا مجھے اس نے بتایا تھا، میں بالکل بے خبر تھا، اس نے مجھے بتایا سمجھایا، میں سمجھ گیا. اب میں سمجھ گیا ہوں، میں مسئلہ بیان کرتا ہوں. لوگوں نے محربت کی ہے کہ یہ مولوی میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے، یہ جو بتانے والا مولوی تھا وہ مشرکوں سے مل گیا ہے. پٹھان تو سادہ آدمی تھا، پٹھان کو تو بات پتہ لگ گیا، پٹھان تو مرنا جانتا ہے، کہتا مر جاؤں گا لیکن بات چھوڑوں گا نہیں. اس نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا، بات سچی ہے تو میں چھوڑوں کیوں. جو پٹھان عامی تھا وہ پکا ہو گیا، جو مولوی بتانے والا تھا وہ پھسل گیا. وہ صرف اس بنا پر کہ لوگ سارے مخالف نہیں معلوم. اس کے بعد ہمیں بھی جانا کبھی نہیں ہوا. بہرحال ہم نے اس کے چھت پر تقریریں کی، لوگ سنتے رہے سمجھتے رہے. واللہ اس کے بعد ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا حالات ہے وہاں کے کیا نہیں. لیکن یہ سچی بات پوچھیے، مسئلہ آدمی سمجھے، صحیح سمجھ آ جائے، یہ بھی سمجھے اللہ کی توفیق ہے مجھے تب ہوئی ہے بات، اور سمجھنے کے بعد اس پر مضبوط رہے پختہ رہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا جب تک خدا کی توفیق ہو. اہدنا دکھلانے کے بعد پھر اس پر ہمیں چلا. اہدنا الصراط المستقیم. الصراط المستقیم کیا ہے جی؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس میں الف لام یا تو بناؤ استغراق کی، یا بناؤ آدخار کی، سمجھ گئے؟ اگر استغراق کی بناؤ ساری شریعت آ گئی. ساری شریعت کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. خیال میں آیا کہ نہیں آیا؟ لیکن اگر بناؤ الف لام آدخار کی پھر یوں معنی بنے گا ایاک نعبد و ایاک، تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مرادیں مانگیں گے. یا اللہ یہ راہ عبادت تیری ہو غیروں کی نہ ہو، مرادیں تجھ سے مانگے غیروں سے. ایک راہ ہے نا کہ مولا عبادتیں تیری ہوں، مرادیں بھی تجھ سے مانگے، کسی پیر فقیر سے، کسی پیغمبر ولی امام زادے سے، کسی فرشتے سے مرادیں نہ مانگے، تجھ ہی سے مانگے. یہ راہ، اس راہ پر پختہ رکھ. اب سمجھ گئے وہ کہ الف لام کیا ہے؟ آگے
خارجی، اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہو جائے گا؟ نہیں سمجھے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی ہم عبادت کریں گے، ہم تیری عبادت کریں گے، کسی پیغمبر کی یا کسی ولی کی یا کسی فرشتے کی عبادت نہ کریں گے، اور تجھ ہی سے مرادیں مانگیں گے، تیرے سوا کسی امام کی یا کسی ولی کی، شہید سے یا کسی پیغمبر سے فرشتے سے مرادیں نہ مانگیں گے، تجھ ہی سے مرادیں۔ یہ جو راستہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس راہ پر ہمیں پہنچا۔ معنی دونوں ہیں، علونا مصر استغراق کی بناؤ تو پہلا ہے اور خارجی بناؤ تو یہ دوسرا معنی ہے۔ دل ہمارا چاہتا ہے دوسرے معنی کو، پہلے معنی کا انکار بھی نہیں کرتے، لیکن دل ادھر مائل زیادہ ہے، ماں قبر کے ساتھ بھی لگ جائے گا۔ اب قرآن پاک سے تائید دونوں معنوں کے لیے نکالیے۔ پہلے معنی کی تائید علونا استغراق کی، سورۃ انعام پارہ 8واں، دیکھا ہے سبا 205 205 و خمسہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ چل پڑھا رہے قصہ قرآن، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کا احسان، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، جہاں چھوٹا جاتا ہوں معنی اس لیے کہ معنی کرنے مقصود نہیں اس وقت، نحن نرزقکم وإیاہ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقتلوا اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وهو الكلام الميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها ولا تنازعوا ولو كانوا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ یہ جتنا ہم نے بیان دیا یہ میری ہی راہ ہے، سیدھی میری راہ یہ ہے۔ دیکھا ہے سب آگے مضامین، شرک سے چل کر جو محرمات تھے ان کو بھی بیان کیا، جو ضروری چیزیں تھی ان کو بھی بیان کرے گا۔ إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، جو بات کیسی کہو، کیسا فعل کرو، کیسا عمل کرو، کیا بات سمجھے، یہ ساری میری راہ ہے سیدھی۔ خیال میں آیا؟ اگر الفاظ استغراق کی بنایا جائے، یہ اب مانو میں کرتا ہوں بتاتا ہوں، الفاظ استغراق کی بجائے علماء آدھ خارجی وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین وغیرہ، جس معنی کو زیادہ ہم نے پسند کیا ہے، یہ نکالی سورت یاسین پارہ 23واں، سبا 616 ستت عشر دیکھا ہے۔ فلم آت الیکم، اس سے پہلے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہا جو مجرموں جدا ہو جاؤ، مجرموں جدا ہو جاؤ۔ فلم آت الیکم یا بنی آدم، فلم آت الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تمہارے سامنے آدم پیمان نہیں کیے تھے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ او لوگو، او شیطان کی عبادت نہ کرنا، وَأَنِعْبُدُونِي وَأَنِعْبُدُونِي، میری عبادت شیطان کی نہ کرنا، میری بات کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے راہ سیدھی۔ دیکھا ہے شیطان کی عبادت نہ کرنا، انعبدونی، اللہ نے کہا میری عبادت ہو، یہ میری عبادت کرنے والا مسئلہ۔ ھذا صراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے کا اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے سورت مریم پارہ 16،
428 अरब उमियत समानियत व इशरून हाँ जी, देखा है ईसा अलैहिस्सलाम की तकरीर है अपनी उम्मत मानने वालों के आगे आखिरी सतर में, व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम वाबुदूहु, व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम वाबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम वाबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। लोगों, अल्लाह मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। फाबुदूहु, उस अल्लाह की इबादत करो। हाज़ा सिरातुम, यह राह सीधी। देखा है पैगंबर ने यही अल्फाज के, लोगों ये राह सीधी यही है, अल्लाह की इबादत करने वाली राह मुस्तकीम है। ईसा अलैहिस्सलाम की तकरीर से भी अल्लाह ताला का ऐलान जो क़यामत के दिन होगा मुजरिमों के सामने हासिल क्या निकला, अल्लाह ही की इबादत की जाए, ये रास्ता सीधा है, खुदा ही को पुकारा जाए। हाँ, जब अल्लाह की इबादत के बजाय गैरों का भी पुकारता है, सीधी राह से हट जाता है। समझ गए? हमारे यहां यही है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब रब्बत भी मां कब्र से भी लग गया। पहले कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसके बाद कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। या मैं इस राह पर, हमें सीधी राह पर रख। आगे सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों आया? ये इसलिए आया है कि जब आदमी कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, पक्का रख, तो साथ ही आवाज आता है मेरे बंदे ख्याल करना, ये मसला ऐसा बड़ी मुसीबतों वाला है, बड़ी तकलीफों वाला है, बड़े मसाइब आएंगे। जब खुदा की पुकारने का मसला बयान करेगा और तू कहेगा लोगों किसी पीर फकीर को, किसी पैगंबर को, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, रसूलुल्लाह को हाजत में न पुकारो, किसी इमाम वली ज़ादे को न पुकारो, बड़ी मुखालफतें होगी, लोग बहुत ही मारेंगे, तकलीफें देंगे। ख्याल रखना ये मामूली रास्ता नहीं है। सिरातल लज़ीना अनअमता, ये रास्ता उन लोगों पर जिन पर इनाम हुआ है। क्या माना? उन लोगों की राह पर तू होगा जिन पर इनाम हुआ है, तू भी बयान करेगा, खुदा तुझ पर भी कई मेहरबानियां करेगा। नबूवत तो नहीं, यहां लोगों ने एक और भी किया है, कुफर फैलाया है। लोगों ने इस जगह कई कुफर, निरा कुफर फैलाया है, निरा कुफरिया माना किया है, निरा कुफर फैलाकर लोगों को गलत माने में डाला है। वो माना ये करते हैं सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम में कि मुराद क्या है, कि मुराद ये बयान करते हैं कि रास्ता उन लोगों का है जिन पर इनाम हुआ, तो नबूवत भी अल्लाह ताला दे देगा, नबी भी बना देगा। नहीं समझी मेरी बात को? नबूवत जारिया कर लेते हैं कि नबूवत भी चलती रहेगी, लो जी लो, नबूवत भी चलेगी और यूं होता रहेगा। वो यूं माना करते हैं मिर्जाई कादियानी अलैहिम मा अलैहिम, ये अलैहिम मेरे शेख हजरत अनवर शाह साहब मरहूम की गाली थी इनको, है मौलवियाना गाल यही होती ना, अलैहिम मा, खुदा गारत करे, हलाक करे, हैं। तो बहरहाल वो ये कहते हैं कि अनअमता अलैहिम जब इनाम हुआ है, जब उनके रास्ते पर आदमी रहेगा तो शायद नबी भी बन जाए। समझ गए? इससे बढ़कर और कुफर क्या है? ये नहीं है कि उनके रास्ते पर चलते चलते नबी भी बन जाए। नबूवत रास्ते पर चलने से नहीं मिलती, नबूवत अल्लाह के फज़ल करम से, ज़ाल का फज़लुल्लाह होती है मैं यशा, उसका फजल होता है। ये नहीं कि रास्ते पर चलने से सिद्दीकी दर्जा मिल सकता है, शहादत का दर्जा मिल सकता है, सालिहीन का दर्जा मिल सकता है, लेकिन नबूवत रास्ते पर चलने से, अगर रास्ते पर चलने से मिलती फिर सिद्दीक अकबर नबी होते, फारूक आज़म नबी बनते। जितना वो रास्ते पर चले हैं ऐसा रास्ते पर चलने वाला और कौन आएगा?
उनको तो नबूवत ने मिली तो मिली थी अंग्रेज के दौर में एक मनहूस को आकर मिली है, महाद अल्लाह। समझ गए? ये तो यूं ही एक बातें हैं। ये माना है कि ए मेरे बंदे, जब तू इस रास्ते पर पुख्ता रहेगा, चलता जाएगा, तो याद रख मैं पहले बंदों पर भी मेहरबानियां करता रहा, तुझे भी मेरी मेहरबानियां कई मिलने वाली मिलेंगी। ये इसलिए कुरान ने कहा है कि ताकि कहीं ये मसला बयान करेगा दिल डर ना जाए, मरहूब न हो जाए, मसला छोड़ न दे लोगों की मुहालमतों में आकर। सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आयत मैं पढ़ चुका हूं, आगे सुनने से आगे बता दूं कौन कौन है। बाकी उन जमातों में फर्क क्या है वो वहां बयान कर दूंगा, कोई बात नहीं। नबी में दो कुव्वतें कामिल होती हैं। नबी में कुव्वत आकिला, कुव्वत आमिला, समझने वाली कुव्वत भी, अमल वाली। जितनी समझ अल्लाह उसको कामिल देता है, उस जैसी समझ कामिल किसी दूसरे को नहीं होती। समझ के बाद जितना अमल में कमाल उसको नसीब होता है, इतना अमल में अल्लाह ताला किसी और को नसीब हो इतना कमाल नहीं देता। दोनों इल्म भी कामिल, फहम भी कामिल, अमल भी ऊंचा और ज़हन और फहम भी ऊंचा, दोनों चीजें ऊंची होती है। अब आगे सिद्दीकी में एक दर्जा आ जाता है, ज्यादा आ जाता है। दो कुव्वतों में से एक का रंग ज्यादा होता है, क्या है?